ایک امریکی پروفیسر نے یہ تمام راز بتاتے ہوئے کہا کہ یہ راز اس بات کے شاہد ہیں کہ یہ کسی بیرونی آسمانی مخلوق کی کارکردگی ہے، زمینی مخلوق میں اتنی عقل و فہم نہیں ہے۔ پورے سال میں 2 فروری اور 2 اکتوبر میں اس کے اندر دھوپ آتی ہے۔ 4 دسمبر قاہرہ میں احرام مصر، اس کے میں ابھی اندر سے ہو کے آیا ہوں اور میرے پورے بدن سے یہ میں نے ابھی ٹشو بھیگا ہوا رکھا ہے، پورا بدن پسینے میں بھیگا ہوا ہے۔ اندر ہے ایک دنیا، تنگ سی دنیا ہے، راستے ہیں، پر ایک انوکھی دنیا ہے۔ یہ کیسے بنا؟ اس کی تاریخ کیا ہے؟ اور پھر سائنس نے اس کو کس پیمانے پہ جانچا؟ سائنس نے اس کو کس پیمانے میں جانچا؟ میں آپ کو سائنس کی معلومات تھوڑی سی دیتا ہوں کہ سائنس نے اس کو کس پیمانے میں جانچا، اور آج تک تاریخ اس کو سمجھ نہیں سکی، ایک سمجھنے کی کوشش ہے۔ نامور سائنسدان اور مشہور کالم نگار ڈاکٹر عبدالقدیر خان رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان لکھتے ہیں کہ جو پتھر احرام کی تعمیر میں لگائے گئے ہیں ان کا وزن 2 سے 15 ٹن تک ہے۔ احرام میں تقریباً 30 لاکھ پتھر لگائے گئے ہیں۔ بڑے احرام میں 3 کمرے ہیں، 2 زمین سے اوپر ہیں اور 1 زمین کے اندر، اور کہا جاتا ہے کہ میریبو نامی شخص ماہر انجینئر نے یہ احرام تقریباً 20 برسوں میں بنایا تھا اور 1 لاکھ مزدوروں نے اس کی تعمیر میں جان کھوئی تھی۔ فرعونوں کے کمرے کی چھت پر جو پتھر لگا ہے اس کا وزن 70 ٹن ہے، یعنی 70,000 کلو گرام، اور آج تک کوئی یہ حل پیش نہیں کر سکا کہ کس طرح بنانے والوں نے اتنا بڑا وزنی پتھر چھت پر لگایا۔ احرام کی بنیاد کے چاروں رخ نہایت تعجب کے ساتھ زمین کے چاروں سمتوں کی جانب اشارہ کرتے ہیں، اور اس حیرت انگیز دریافت کی مدد سے 20ویں صدی عیسوی میں اپنے نتائج کو درست کیا جاتا تھا۔ احرام کی بلندی 149.4 میٹر ہے، اور آپ کو تعجب ہوگا کہ زمین اور سورج کے درمیان 149.4 ملین کلومیٹر کا فاصلہ ہی ہے۔ احرام کے سرکمفرنس یعنی محیط کو اگر اس کی اونچائی سے تقسیم کیا جائے تو یہ 3.14 کے برابر ہے، جو ریاضی اور فزکس میں پائی کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ یعنی اگر کسی دائرے کے محیط کو اس کے قطر سے تقسیم کریں تو یہ عدد ملتا ہے۔ یہ ایک ناقابل یقین کرشمہ ہے۔ بڑے احرام کی لوکیشن کے شمال میں جو کوارڈینیٹ نمبر ہیں وہ حیران کن طور پر روشنی کی رفتار کے برابر ہیں۔ تینوں احراموں کی لائن آسمان میں چمکنے والے ستاروں بیلٹ آف اورائن کے متوازی یعنی پیرالل ہے۔ احرام کی دونوں جانب روشن دان ہیں۔ ایک روشن دان شمالی ستارہ یعنی پول سٹار کی سمت بتلاتا ہے، اور دوسرا روشن دان سگ ستارہ سیریس سٹار کی جانب اشارہ کرتا ہے، جس کا ذکر سورہ نجم آیت نمبر 49 میں آیا ہے۔ تعجب کی بات ہے اور راز ہے کہ تینوں احراموں سے جو لکیریں گزرتی ہیں وہ بحریہ اوقیانوس میں واقع برمودا ٹرائی اینگل اور بحر الکاہل میں واقع فارموسا ٹرائی اینگل کو آپس میں ملاتی ہے۔ یہ دونوں جگہیں اپنی عجیب خصوصیات کی وجہ سے بہت مشہور ہیں۔ یہاں ہوائی جہاز، بحری جہاز غائب ہو جاتے ہیں اور کمپاس کام کرنا بند کر دیتے ہیں۔ اگر آپ گوشت کا تازہ خون آلود ٹکڑا احرام کے کمرے میں رکھیں گے تو وہ سڑے گا نہیں بلکہ خشک ہو جائے گا۔ یہ راز آج تک راز ہی ہے۔ رات کے وقت احرام چمکتا ہے کیونکہ اس پر برقی رنگ کی پالش کی گئی ہے، جس طرح بعض گھڑیوں کا ڈائل رات کو چمکتا ہے کیونکہ اس کی سوئیوں اور نمبروں پر تابکار دھات ریڈیم کے رنگ کی پالش ہوتی ہے۔ سال میں ایک دن سورج کی شعاعیں احرام کے اندر داخل ہوتی ہیں۔ پورے سال میں 2 فروری اور 2 اکتوبر میں اس کے اندر دھوپ آتی ہے، اور جو 2 فروری ہے وہ یوم پیدائش ہے، اور جو 2 اکتوبر ہے وہ یوم تاج پوشی ہے، یعنی فرعون کی۔ اس میں فرعون کے بت اور اس کا بت بھی ہے آمون کا، جس نے یہ معبد خانہ بنایا۔ احرام میں رکھی تلواریں
اور چھریاں زنگ آلود نہیں ہوتی، حالانکہ ہزاروں برسوں سے وہ وہاں موجود ہیں۔ اگر بلیڈز وہاں رکھ دیے جائیں تو وہ نہایت تیز تلواروں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اہرام کے چند کمروں میں بہت سے آلات بند ہو جاتے ہیں اور سائنسدان آج تک یہ راز حل نہیں کر سکے۔ جو دائرہ آربٹ اہرام کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے وہ تمام بر اعظموں اور سمندروں کو بالکل برابر 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ ان کا رقبہ ایک دوسرے سے برابر ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں جو باتیں آج تک پرانی چیزوں اور رازوں سے ملی ہیں وہ سمندر میں قطرے کے برابر ہیں۔ ایک امریکی پروفیسر نے یہ تمام راز بتاتے ہوئے کہا کہ یہ راز اس بات کے شاہد ہیں کہ یہ کسی بیرونی آسمانی مخلوق کی کارکردگی ہے۔ زمینی مخلوق میں اتنی عقل و فہم نہیں ہے۔ آسمانی مخلوق کی کارکردگی ہے، زمینی مخلوق میں اتنی عقل و فہم اور فراست نہیں، اور ان کے اندر وہ شعور نہیں ہے۔ کائنات رازوں میں گھندی ہوئی ہے۔ احرام راز ہے، ایک یہ ہے، ایک ادھر اور ہیں۔ احرام رازوں میں ہیں، رازوں میں ہیں۔ ان کے راز پانے کے لیے اس آسمانی نظام سے رابطہ کرنا ہوگا۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ اس آسمانی نظام سے رابطہ کرنا ہوگا جس کی میں کوشش کر رہا ہوں اور جس کا میں طالب علم ہوں۔ آئے مل کے ہم طالب علم بنتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ لوگوں کو اپنی یوٹیوب چینل ہر وقت سبسکرائب کرائیں۔ آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کی مصیبت ٹالے گا۔